علوم عربی کا مرکز ہے، ٹھیک اسی طرح ہند میں ایک ایسا ادارہ ہو جو علوم عربی کا مرکز ہو۔ حضور مخدوم العلماء فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضور شیخ المشائخ سرکار کلام اکثر اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری ذمہ داریاں اتنی بڑی ہوئی نہ ہوتی، اتنی طویل نہ ہوتی، تو میں اپنے والد محترم کی اس آرزو کی تکمیل کرتا۔ حضور مخدوم العلماء فرماتے ہیں پھر ہوا کیا کہ حضور شیخ المشائخ کا یہ فیضان تھا کہ میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا۔ کون سا جذبہ؟ اپنے دادا عالم ربانی فاضل عالم ربانی وائز لاسانی حضرت مولانا احمد اشرف علیہ رحمہ کی آرزو کی تکمیل کا جذبہ پیدا ہوا۔ جب میں اپنے والد بزرگ کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا تو میرے والد محترم نے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور دعاؤں کے ساتھ خانقاہ اشرفیہ حسینیہ سرکار کلام میں ادارہ قائم کرنے کی اجازت دی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سال کے لیے مدرسین کی تنخواہ کا انتظام بھی کر دیا۔ اللہ اکبر! دیکھے اب مخدوم العلماء نے خانقاہ و درسگاہ کی اس عظیم رشتہ کے احیاء کے لیے 1978 عیسوی میں اسی خانقاہ کے احاطے میں ایک منفرد اور مثالی ادارہ قائم کیا، جس کو دنیا جامع اشرف کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اظہار اشرف کہ جس کو قوم کا غمخوار کہتے ہیں، علم و حکمت کا جسے معمار کہتے ہیں، زمانے کو ایک ایسا ادارہ دے گیا کہ جس کو زمانہ جامع اشرف علم کا مینار کہتے ہیں، جس کو زمانہ جامع اشرف علم کا مینار کہتے ہیں۔ ہاں، جامع اشرف ہے کیا؟ جامع اشرف علم و حکمت کے علوم و فنون کے مرکز کا نام ہے۔ جامع اشرف اسلامی تہذیب و تمدن کے گہوارے کا نام ہے۔ جامع اشرف سرکار کلام کے نیک دعاؤں کے پھل کا نام ہے۔ جامع اشرف حضور شیخ اعظم کے عظیم قد و قامت کا نام ہے۔ جامع اشرف قائد ملت کے جوہد مسلسل کا نام ہے۔ جامع اشرف حضور حماد میاں و اشرف ملت کے بیان جد و جہاد کا نام ہے۔ جامع اشرف اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے میٹھے خوابوں اور حسین دلکش تعبیر کا نام ہے۔ ہاں، جامع اشرف علم کے اس درخت کا نام ہے جو درخت کو حضور مخدوم العلماء نے لگایا، اور وہ درخت کامیابی کی منزل کی طرف اتنی تیزی سے راہ سفر باندھا کہ اس درخت کی کئی ساری شاخیں نکلی، اور ان شاخوں میں سے ایک شاخ کو شعبہ نظامی کہتے ہیں، جس میں تقریباً 400 سے زائد طلباء نے علوم نبویہ اپنی علمی زندگی گزارتے ہیں اور دینی و عصری علوم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ہاں، اسی علم کے درخت کی ایک شاخ کو شعبہ حفظ کہتے ہیں، جس میں 100 سے زائد طلباء نے علوم نبویہ اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی علم کے درخت کی ایک شاخ کو شعبہ قرآن کہتے ہیں، جس میں قرآن کریم کے علوم و معانی کے سرچشمہ رشد و ہدایت کا کنجینہ ہے۔ ہاں، جامع اشرف علم کے اس درخت کا نام ہے جس کی کئی ساری شاخوں میں سے ایک شاخ کو دنیا دارالفتہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ دارالفتہ اسلامی قوانین و ضوابط کا گہوارہ ہے جو لوگوں کے الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہاں، جامع اشرف علم کے اس درخت کا نام ہے جس درخت کے کئی ساری شاخوں میں سے ایک شاخ کو اظہار اشرف کمپیوٹر سینٹر کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ یہ اظہار اشرف کمپیوٹر قوم و ملت کے بچوں کو عصری علوم و فنون سے آراستہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ حضور شیخ اعظم نے اپنی حیات زندگی میں وہ کارنامے کر گئے کہ قیامت تک آنے والا مسلمان کا ہر بچہ کہے گا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ حضور شیخ اعظم نے اپنی حیات زندگی میں وہ امت مسلمہ کے لیے کارنامے کر گئے کہ قیامت تک کے آنے والا مسلمان کا ہر بچہ کہے گا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ ہاں، شیخ اعظم اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے اتنا ضرور کہوں گا، شیخ اعظم کی ذات کوئی ایسی ویسی ذات نہیں۔ شیخ اعظم بننا کوئی اتنا آسان نہیں، مخدوم العلماء بننا کوئی اتنا آسان نہیں۔ جب ہم شبیہ غوث جیلانی محبوب ربانی شیخ المشائخ علی سید شاہ علی حسین